اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری موضوع جو مراقبات ماہ ذی قعد میں نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ افراد جو اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، ان سالکان طریق اللہ کو اس دن میں جو ہے وہ خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ اور یہ دن کون سا ہے؟ یہ ماہ ذی قعد کی آخری تاریخ ہوگی۔ اگر ماہ ذی قعد 29 دنوں کا ہے تو یہ 29 تاریخ امام کی شہادت کا دن ہے، اور اگر ماہ ذی قعد 30 دنوں کا ہے تو 30 ذی قعد کو امام جواد علیہ السلام کی شہادت کا دن منایا جائے گا۔ پس حضرت امام جواد علیہ السلام کا نام محمد ہے، محمد بن علی، یعنی محمد نام ہے، والد کا نام یعنی امام علی ابن موسیٰ رضا کا نام علی ہے، لیکن امام کو محمد تقی کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام کی کنیت ابو جعفر ہے، اور امام کے 2 القاب زیادہ شہرت رکھتے ہیں، جن میں جواد ہے، اور جواد کی شہرت کی وجہ یہ ہے کہ حضرت کثرت سے جود و سخا کا مظہر تھے، اس وجہ سے ائمہ میں امام جود و سخا کے پیکر کے عنوان سے شہرت رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے حضرت کا لقب جواد ہے۔ اور دوسرا حضرت کا لقب ابن الرضا کے عنوان سے بھی حضرت جو ہے وہ شہرت رکھتے ہیں۔ امام جواد علیہ السلام اپنی زندگی میں 2 مرتبہ مدینہ سے بغداد بلائے گئے ہیں یعنی امام اپنے اختیار سے نہیں آئے، بلکہ حاکم وقت نے امام کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا، عین اسی طرح سے جیسے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت وثنا کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ بس امام جواد 2 مرتبہ مدینہ سے بغداد آئے ہیں، ایک دفعہ مامون عباسی کے دور میں جو ہے وہ آئے ہیں، اور ایک دفعہ معتصم عباسی کے دور میں آئے ہیں۔ مامون عباسی کے دور میں آئے ہیں امام علیہ السلام، تو امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد انہیں بلایا گیا ہے، اور ام فضل جو مامون کی بیٹی ہے اس سے امام کا نکاح کیا گیا ہے، اور رخصتی بعد میں ہوئی ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ امام کا عقد ام فضل کے ساتھ امام رضا کی زندگی میں ہی ہوا ہے۔ یہ 2 طرح کے نقل موجود ہیں، لیکن یقیناً امام علیہ السلام کا ام فضل کے ساتھ جو عقد ہے وہ یقیناً بالرضا نہیں ہے، چونکہ حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام شخصیات کو جانتے ہیں، اور اس تعارف کی بنیاد پر ایسے نکاح زیادہ تر میل اور رغبت کی بنیاد پر نہیں ہوتے، بلکہ مسلط کیے جاتے ہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام پر ام فضل کو مسلط کیا گیا۔ اب امام علیہ السلام کا دوسرا سفر جو مدینے سے بغداد کی طرف ہوا، وہ معتصم عباسی کی بیعت کے بعد ہوا، یعنی جب لوگوں نے معتصم عباسی کی بیعت کر لی تو حضرت کے مدینہ میں اس وقت موجود تھے، تو معتصم نے مدینہ کے والی کے نام خط تحریر کیا، اور والی مدینہ سے کہا کہ امام جواد علیہ السلام کو ام فضل کے ساتھ مدینہ سے بغداد کی طرف روانہ کیا جائے۔ تو جب امام علیہ السلام بغداد پہنچتے ہیں تو امام کا بہت احترام کیا جاتا ہے، بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے، امام کو اور ام فضل کو تحفے و تحائف دیے جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ خلیفہ کو معلوم تھا کہ ام فضل امام سے راضی نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ ایک تو ام فضل کو اولاد نہیں ہوتی ہے، اور دوسرا امام علیہ السلام ام فضل کی نسبت اپنی دوسری زوجات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لہٰذا ام فضل کے وجود میں ایک کینہ موجود تھا، اور اس کینے سے جو ہے وہ استفادہ کرتے ہوئے معتصم عباسی نے ام فضل کو جو ہے وہ تیار کیا کہ وہ امام جواد علیہ السلام کو زہر دے۔ ام فضل نے بھی انگور کے دانوں میں زہر کو پرویا اور امام جواد علیہ السلام کو پیش کیا اور انہیں کھلایا، اور اس طرح سے ام فضل کے زہر دینے پر امام جواد علیہ السلام جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اور اس روایت کو مسعودی نے اثبات الوصیہ میں تحریر کیا ہے۔ دوسرا اہم عامل جو بہت زیادہ شہرت رکھتا ہے اور زیادہ اسی پر ہی اعتماد کیا جاتا ہے، وہ ہے قاضی بغداد نے جو ہے وہ معتصم کو امام کی شکایت لگائی، جس کے نتیجے میں امام کی شہادت واقع ہوئی۔ اس واقعے کو تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 319 اور 320 پر اسے تحریر کیا گیا ہے، اور بھی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ احمد بن ابی داؤد یہ بغداد کا قاضی ہے، بھرے دربار میں ایک
کیس آتا ہے جس میں بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں کہ ایک چور ہے، اس کے ہاتھ کاٹنے ہیں، تو اس کے ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں؟ تو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ اس کی دلیل بھی دینا ہے۔ تو قاضی جو ہے وہ اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے، دربار میں موجود دوسرے افراد ان کے بھی اپنے اپنے نظریات موجود ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ اس چور کے ہاتھ ہتھیلی سے کاٹ دیے جائیں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں، ہتھیلی سے کاٹنا نہیں ہے بلکہ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ کوہنیوں سے کاٹا جائے۔ لہٰذا دلیل کیا لیتے ہیں؟ کہ دلیل لیتے ہیں کہ قرآن مجید میں وضو کی جو آیت ہے، وہ وضو کی آیت میں جو ہے وہ ہاتھ کا چونکہ ذکر آیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو، تو یہ ہاتھ کہاں پر شمار ہوں گے؟ آیا ہتھیلی میں ہوں گے یا کوہنیوں تک ہوں گے؟ تو یہاں بعض نے نظریہ پیش کیا کہ ہتھیلی سے اس کو کاٹا جائے گا اس آیت کی روشنی میں، بعض نے یہ نظریہ پیش کیا کہ نہیں، کوہنیوں سے کاٹا جائے گا اسی آیت کی روشنی میں۔ اب یہاں معتصم امام جواد علیہ السلام حضرت ابو جعفر امام محمد تقی کو مخاطب قرار دے کر کہتا ہے کہ آپ بھی اپنی نظر دیں۔ امام علیہ السلام انکار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے معاف رکھو، مجھے اس سے دور رکھو، آپ لوگ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہو وہ کرو۔ لیکن معتصم عباسی نے امام کو مجبور کیا، انہیں قسم دی کہ آپ کی جو معلومات ہیں آپ اپنے علم کا اظہار کریں اور بتائیں کہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چونکہ اب تم نے مجھے قسم دی ہے تو اس قسم کی وجہ سے میں بتاتا ہوں کہ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو نہیں کاٹا جائے گا بلکہ اس کے ہاتھ کی 4 انگلیوں کو کاٹا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یعنی سجدے کے جو 7 اعضاء سجدہ کرتے وقت زمین پر رکھنا واجب ہیں، وہ اعضاء اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں اور ان اعضاء کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ایک نمازی نے جب زمین پر سجدہ کرنا ہے تو 7 مقامات کا زمین پر رکھنا واجب ہے، جن میں انسان کی پیشانی ہے، جن میں انسان کے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں، جس میں انسان کے دونوں گھٹنے ہیں، انسان کے پیروں کے انگوٹھے ہیں، یہ 7 اعضاء ہیں۔ البتہ بعض لوگوں نے 7 کی جگہ پر 8 اعضاء کا بھی ذکر کیا ہے، جس میں ناک کی نوک ہے کہ اسے بھی زمین پر لگانا جو ہے وہ واجب ہے۔ لہٰذا یہ 7 اعضاء لگانا زمین پر واجب ہے اور ان 7 اعضاء میں ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ یہ ہاتھ کی ہتھیلی اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، اسے جو ہے وہ ایک نمازی سے چھینا نہیں جا سکتا چونکہ یہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ بس ہاتھ کا اطلاق کس پر ہوگا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ 4 انگلیاں جب کاٹ دی جائیں گی تو ہاتھ باقی نہیں رہے گا، وہ جو اشیاء کو اخذ کرتا ہے، پکڑتا ہے، یہ وہ ہاتھ بھی باقی نہیں رہے گا، اور یہ اللہ کا موضع ہے جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، جو نماز کے وقت زمین پر لگانا ہے یہ بھی زمین پر لگانا باقی رہ جائے گا۔ تو امام کا یہ فیصلہ اور امام کا یہ حکم سن کر سب متعجب ہوئے اور اسی پر عمل کیا گیا۔ لیکن بعد میں قاضی جو ہے وہ معتصم کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر میں ایک بات کہوں تو آپ برا نہ مانو، یہ بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں در واقع یہ بات جو ہے وہ بہت ہی خطرناک قسم کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ بھرے دربار میں ایک ایسے شخص سے سوال کرتے ہیں، ابو جعفر سے، کہ جو اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ خلافت کا مستحق ہے اور آپ نے خلافت کو غصب کر رکھا ہے اور آپ زبردستی اس خلافت پر غاصب ہیں۔ یہ صرف اس کا نظریہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دربار میں موجود اکثر افراد کا یہی نظریہ ہے کہ تم خلافت کے مستحق نہیں ہو، اصل خلافت کا مستحق ابو جعفر محمد تقی علیہ السلام ہے، محمد بن علی، تو وہ خلافت کے مستحق ہیں، تم نے تو قبضہ کر رکھا ہے۔ لہٰذا تمہارا بھرے دربار میں ایسے شخص سے سوال کرنا یہ باعث بنے گا کہ تمہاری محبوبیت کم ہو جائے، تمہارا خلافت کا جو رعب و دبدبہ ہے، جو مقام ہے، وہ کم ہو جائے۔ لہٰذا تمہیں اس بارے میں کوئی چارہ دیکھنا ہوگا۔ لہٰذا معتصم نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ تم امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنے گھر دعوت دو اور ان کے کھانے میں زہر ملاؤ۔ تو یہ جو ہے وہ وزیر اسی طرح کرتا ہے، معتصم کے حکم پر امام علیہ السلام کو جو ہے وہ دعوت دیتا ہے، بڑی ان کی خوشامد کرتا ہے کہ آپ آئیں، مجھے آپ کی جو ہے وہ دعوت کرنا ہے، اس طرح سے یا اس طرح سے ہے۔ تو امام کو دعوت کرتا ہے اور امام کے کھانے میں زہر ملا دیتا ہے۔ لیکن اس تمام جو زہر کے ماجرے کا جو منبع اور اصل اکسانے والا شخص تھا وہ قاضی بغداد تھا، لیکن کس کے حکم پر ہوا؟ یہ معتصم عباسی کے حکم پر امام جواد علیہ السلام کو زہر دی گئی۔ تیسرا جو نظریہ بیان کیا جاتا ہے جس کو مناقب آل ابی
طالب میں بیان کیا گیا ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 384 پر وہ بیان کرتا ہے کہ معتصم نے اپنے غلام سے کہا کہ ایک شربت تیار کرو مخصوص، اور اس شربت میں زہر ملایا جائے، اور ظاہراً مالٹے کا شربت ہے، اور اس شربت کو امام جواد کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو دربار میں موجود ہیں، باقی درباری بھی ہیں، انہیں دوسرا شربت پلایا گیا، اور یہ شربت امام جواد کے لیے جو مخصوص تھا، یہ معتصم کے خاص غلام نے امام کے سامنے پیش کیا۔ ان میں برف ڈالی گئی، انہیں ٹھنڈا کیا گیا، اور سب سے کہا کہ اسے ابھی پئیں، ابھی پئیں۔ سب نے پی لیا۔ امام جواد کے سامنے جب شربت لایا گیا تو امام نے فرمایا کہ میں اسے رات کو پی لوں گا، ابھی نہیں پیتا، ابھی رہنے دیں آپ اس کو۔ تو وہاں غلام نے اصرار کیا کہ یہ بہت ٹھنڈا ہے، بہت گوارا ہے، ابھی پینے کے لائق ہے، بعد میں یہ پینے کے لائق نہیں رہے گا۔ تو امام کو مجبور کیا گیا، اور اس طرح سے امام علیہ السلام نے اس جام زہر کو نوش فرمایا۔ اب آخر میں بیان کرتے چلیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو بغداد میں دفن کیا گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سر اقدس کے پچھلی سائڈ پر، یعنی میت کا منہ چونکہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، تو امام موسیٰ کاظم آگے ہیں، پیچھے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام ہیں۔ اور چونکہ یہ دو ہستیاں وہاں موجود ہیں، اس وجہ سے اس علاقے کو کاظمین کہا جاتا ہے، یعنی امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام جو موسیٰ کاظم ہیں، اور امام محمد تقی، تو چونکہ یہ دو ہستیاں ہیں تو امام موسیٰ کاظم مقدم ہیں، تو اس وجہ سے کاظمین کو تثنیہ بنایا گیا، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ مخصوص ہے، لہٰذا اس علاقے کو کاظمین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دو لخت جگر حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت حسین شہید کربلا ہے، لیکن چونکہ امام حسن مجتبی پہلے ہیں، لہٰذا ان کے نام کو تثنیہ بنا کر دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور حسنین کہا جاتا ہے۔ حسینین آپ نے کبھی تثنیہ نہیں دیکھا، بلکہ حسنین ہمارے معاشروں میں رائج ہے، بچوں کا نام بھی رکھا جاتا ہے۔ تو خداوند متعال کی بارگاہ میں دعاگو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اس ماہ ذی قعد کے ان مناسبتوں کا خیال رکھنے اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاگو ہیں خداوند متعال اس ماہ ذی قعد، یعنی جو بھی ماہ ذی قعد ہماری زندگی میں آئے، ان میں ان مراقبات اور ان اعمال کا خیال رکھتے ہوئے ہم اللہ کی طرف سفر کرنے میں کامیابی حاصل کریں۔ دعاگو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔